अस्सलाम वालेकुम। वीलॉग सेंट्रल के वीकली राउंड अप के साथ नासिर बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम कौमी खबरों के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान। गुज़िश्ता हफ्ते की तरह इस हफ्ते का आगाज भी काफी हंगामा खेज था। पीर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के धरने की कॉल पर कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। फजलुर रहमान की क़यादत में होने वाले धरने में जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के साथ हुक्मरान जमात नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद थी, जबकि पीडीएम के दीगर धड़े भी मौजूद थे। नून लीगी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान के हमरा स्टेज पर मौजूद थीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के लिए पीडीएम के कारकुनान रेड जोन में मौजूद रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजेस गेट तक पहुंचे। रेड जोन जाने वाले रास्ते गाड़ियों के लिए बंद किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी मुजाहिरीन की काफिलों की शक्ल में आमद का सिलसिला जारी रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, किसी पर इंसाफ की जिम्मेदारी हो तो हर फरीक को एक जैसी तवज्जो देनी चाहिए। हम अदालत की कदर मंजिलत बहाल करना चाहते हैं, अदलिया का एहतराम करने पर यकीन रखते हैं। इस्लाम ने अदल इंसाफ का हुक्म दिया है। परवेज इलाही को पंजाब हुकूमत दी गई तो पंजाब असेंबली तोड़ दी गई। पंजाब और केपी असेंबलियां ना तोड़ी जाती तो आज बहरान ना होता। जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के धरने से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस साहब, अवाम का ये समंदर देखकर खुशी हुई या नहीं, मुकदमा कोई और था और सुओ मोटो किसी और बात पर लिया गया। मरियम ने मजीद कहा कि असेंबलियां तोड़ने में इमरान खान और परवेज इलाही ही नहीं, आरिफ अलवी भी शामिल थे। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या इमरान खान से पूछा कि पाकिस्तान में शोहदा की यादगार का क्या हुआ? उसने 60 अरब रुपए लूट कर अपने बिजनेस टाइकून दोस्त की जेब में डाला। इस 60 अरब रुपए के बदले उन्होंने 450 कनाल जमीन ली। पीडीएम पूछना चाहती है, इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर और चीफ जस्टिस के जाने के बाद होंगे। पीर की शाम को ही सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना खत्म करते हुए कहा कि अगली बार एक दिन के नोटिस पर आ जाएंगे। बुशरा बीबी। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 18 मई को इस्लामाबाद नैब अदालत ने तलब कर लिया। नैब टीम नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को नोटिस देने पहुंची। नैब की जानिब से बुशरा बीबी को अदालत में तलब कर लिया गया। जमान पार्क के जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने नैब से नोटिस वसूल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से मुतालिक इंक्वायरी में 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। रेफरेंस मंजूर। कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। पीर को कौमी असेंबली के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया सोबिया सोमरो ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील के लिए तहरीक पेश की, जो मुतफिका तौर पर मंजूर हो गई। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी कंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। जिना हाउस, जीएचक्यू और दीगर सरकारी अमलाक पर हमलों के खिलाफ भी मजम्मती करारदाद कौमी असेंबली में मंजूर हुई। इमरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और स्टेट काउंसिल अदालत आलिया में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से वकील बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वफाक की जानिब से अदालत से केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा की गई। वफाक ने इस्तदा की कि कुछ मोहलत दे दें, केसेस की तफसीलात फराहम कर देंगे। अदालत आलिया ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक वजीर आजम को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद के मामले में अपनी वजाहत पेश की। शीरी मजारी और फलक नाज केस। इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को केस से डिस्चार्ज कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शीरी मजारी और फलक नाज को पेश किया गया। पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं को थाना तरनौल में इक़दाम कत्ल और असला लहराने की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में पेश किया गया। अदालत ने शीरी मजारी और फलक नाज को केस से डिस्चार्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया, लेकिन बुध की शब शीरी मजारी को पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह अली मोहम्मद खान और मलिहा बुखारी को भी अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया और इन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब अदालत ने शहरियार अफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी 3 MPO के तहत कलअदम करार देते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने 150 से जायद दरखास्त गुजारों की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने ओरमाड़ा में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात पकड़ ली। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक ओरमाड़ा से पकड़ी गई मंशियात 680 किलोग्राम है, जिसकी बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत 11.34 मिलियन डॉलर है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड ने बताया कि मंशियात बैरून मुल्क स्मगल होना थी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
عامر محمود کیانی اور ملک امین اسلم۔ عامر محمود کیانی کے بعد سابق وزیر اور بلین ٹری سونامی منصوبے کے سربراہ ملک امین اسلم نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک امین اسلم نے کہا کہ اس وقت ایک ایجنڈے نے پارٹی کو ہائی جیک کیا، اس پر پارٹی کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر سب کچھ دیکھ کر سکتے ہوئے چلا گیا، اب اس ایجنڈے کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری عامر محمود کیانی نے تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اپنی پریس کانفرنس میں عامر کیانی نے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کا واقعہ افسوسناک ہے، پاکستان بحران میں ہے، پی ڈی ایم کی مہربانیاں ہیں۔ عامر کیانی نے کہا کہ میرا افواج پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ زمان پارک۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس حسن جاوید کا کہنا ہے کہ زمان پارک سے فرار ہونے والے 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ مصدقہ اطلاعات تھیں کہ 30 سے 40 لوگ زمان پارک کے اندر موجود ہیں۔ 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے جو نہر کے راستے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایس ایس پی حسن جاوید نے کہا کہ ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ زمان پارک میں شرپسند موجود ہیں۔ زمان پارک پر آپریشن سے متعلق حتمی فیصلہ اعلیٰ افسران کے حکم پر ہوگا۔ ایس ایس پی حسن جاوید نے مزید کہا کہ اور لوگ بھی فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پکڑے جانے والے 8 مشتبہ افراد سے تفتیش جاری ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے عمران خان کو زمان پارک میں موجود افراد کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا تھا کہ لاہور میں عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 افراد زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اگر آئندہ 24 گھنٹے میں انہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا تو کارروائی ہوگی۔ عمران خان جوابی بیان دے چکے ہیں کہ وارنٹ لے آئیں، پورا گھر دکھا دیں گے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اب گرینڈ آپریشن کا امکان ہے۔ زمان پارک کی چاروں طرف پولیس تعینات ہے اور راستے بند ہیں۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کے قریب کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور علاقہ مکینوں کو بھی شناخت کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نیب۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نیب میں طلبی کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون آئین سے متصادم ہے، اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں قومی احتساب بیورو نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو طلبی کا نوٹس دیا تھا۔ نیب طلبی کے نوٹس پر عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ مختلف مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانتیں کرانے کے لیے لاہور میں ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 مئی تک مقدمات میں ضمانتیں لینے کا وقت دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر پاک ایران سرحد پر یکجا ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاک ایران بارڈر پر مارکیٹ کا افتتاح کیا جس میں ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن بولان گپت کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر سے مفید اور مثبت گفتگو ہوئی، ان کو سی پیک سے متعلق بھی تجاویز پیش کی ہیں، ایران کے ساتھ فری ٹریڈ کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مردم شماری کے نتائج قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ مردم شماری پر تحفظات تھے اور ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر ضلع میں ہماری آبادی کو کم بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی کی آبادی کو بھی 13 لاکھ کم گنا گیا ہے۔ مراد علی شاہ نے میئر کراچی اور حیدرآباد کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کاشف شورو میئر حیدرآباد جبکہ مرتضی وہاب میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پشاور دھماکہ۔ پشاور رنگ روڈ پر ہوٹل کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ ہوٹل کے قریب موٹر سائیکل مکینک کی دکان میں ہوا۔ دھماکہ موٹر سائیکل میں ہوا، زخمی افراد مکینک ہیں۔ ایس ایس پی ہارون رشید نے بتایا کہ دھماکہ بارودی مواد کا تھا، 200 گرام بارودی مواد سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ایک نظر بین الاقوامی خبروں پر ڈالتے ہیں۔ سمندری طوفان۔ سمندری طوفان موچا نے میانمار میں تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ سمندری طوفان موچا کو موجودہ صدی کے خطے میں لینڈ فال کرنے والے سب سے مضبوط طوفانوں میں سے ایک کہا جا رہا ہے، جس میں 209 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ میانمار کی ریاست رخائن، وسطی میانمار، سگانگ اور میگوے کے علاقوں میں طوفان نے زیادہ تباہی مچائی اور زیادہ تر اموات بھی انہی علاقوں سے رپورٹ ہوئیں۔ تاہم حکام کے مطابق اموات کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ فیک نیوز سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ چین میں 1 لاکھ سے زائد فیک نیوز سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین میں جعلی نیوز سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کی مہم جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین میں انٹرنیٹ سے جھوٹی خبروں اور افواہوں کو ہٹانے کی کوشش تیز کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے گزشتہ ماہ کے دوران 1 لاکھ سے زائد آن لائن اکاؤنٹس کو بند کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس دوران انٹرنیٹ سے غلط اور جھوٹی معلومات کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ترکی صدارتی اور پارلیمانی انتخابات۔
ترکی کی صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو گیا۔ نتائج کے مطابق صدر رجب طیب اردوان کو مخالف امیدواروں پر برتری حاصل ہے، البتہ ان کے 50% ووٹ جیتنے کے امکانات نہیں۔ صدارتی انتخابات کے اب تک کے نتائج کے مطابق صدر رجب طیب اردوان 49.34% ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ ان کے مخالف امیدوار کمال کلیجدار اوغلو 45% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ تیسرے امیدوار سنان اوغان اب تک 5.23% ووٹ لے سکے ہیں۔ صدر بننے کے لیے 50% سے زائد ووٹ درکار ہیں۔ 50% سے زائد ووٹ نہ لینے پر 28 مئی کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فیصلہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے شامی صدر بشار الاسد کو اقوام متحدہ کے کوپ 28 کلائمیٹ سمٹ میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت دے دی۔ دمشق میں واقع یو اے کے سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بتایا کہ شامی صدر بشار الاسد نے یو اے کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان کی جانب سے بھیجا گیا اقوام متحدہ کے کوپ 28 کلائمیٹ سمٹ کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے۔ کولمبیا لاطینی امریکی کولمبیا میں طیارے کے حادثے کے بعد 2 ہفتوں سے زائد وقت تک جنگل میں گم ہو جانے والے 4 بچوں کو بچا لیا گیا۔ 1 مئی کو سیسنا 206 طیارہ 7 افراد کو لے کر جا رہا تھا جب وہ ایمیزون جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار پائلٹ سمیت 3 بالغ افراد ہلاک ہو گئے، جن کی لاشیں ملبے میں مل گئیں، مگر طیارے میں سوار 13 سال، 9 سال، 4 سال اور 11 ماہ کے 4 بچے حادثے میں بچ گئے۔ ان بچوں کو فوجیوں، فائر فائٹرز اور سول ایویشن اتھارٹی کے عملے پر مشتمل ٹیم نے کولمبیا کے جنگل میں دریافت کیا۔ حادثے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ بچے حادثے کے بعد طیارے سے باہر نکل کر مدد کی تلاش میں جنگل کے اندر چلے گئے ہیں۔ آئیے اب کھیل کی دنیا سے چند خبریں۔ کوہ پیما شہروز کاشف۔ پاکستان کے کوہ پیما شہروز کاشف بلند ترین 14 میں سے 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ 21 سالہ شہروز 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے ہیں۔ شہروز کاشف نے بلند ترین 14 میں سے 12 چوٹیاں سر کر لی ہیں، لیکن ان کو ریکارڈ مکمل کرنے کے لیے چوایو اور شیشا پنگما سر کرنا باقی ہیں۔ شہروز کو آخری 2 چوٹیاں سر کرنے کے لیے چین کا سفر کرنا ہوگا۔ ایشیا کپ۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش نے پی سی بی کو پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے کے گرین سگنل دے دیا ہے۔ دونوں ممالک نئے ہارڈ ماڈل کے تحت کھیلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو پہلا راؤنڈ پاکستان میں کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کرکٹ بورڈز نے بذریعہ ای میل پی سی بی کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ تاحال بی سی سی آئی اور پی سی بی کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آئی سی سی نے نئے کرکٹ قوانین متعارف کرا دیے، جبکہ پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں کر دیں۔ پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں دبئی میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران کی گئیں۔ نئی پالیسیوں کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں ریویو کے دوران امپائر کی جانب سے دیا جانے والا سافٹ سگنل ختم کر دیا گیا۔ سافٹ سگنل کے خاتمے کا اطلاق 1 جون سے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ سے ہوگا۔ اب ٹی وی امپائر کے ریویو کے دوران امپائر سافٹ سگنل نہیں دے گا۔ آن فیلڈ امپائر فیصلے سے پہلے پی ٹی وی امپائر کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہائی رسک انجری پوزیشن والے پلیئرز کے لیے ہیلمٹ پروٹیکشن کو لازمی قرار دیا گیا۔ فاسٹ بولرز کا سامنا کرتے وقت بیٹرز ہیلمٹ لازمی پہنے گا، جبکہ وکٹ کیپر سٹمپ کے قریب کھڑا ہو تو ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ دوسری جانب بیٹرز کے قریب کھڑے فیلڈرز کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فری ہٹ پر گیند سٹمپس پر لگنے کے بعد بننے والا رن اب باقاعدہ رن شمار ہوگا۔ یہ تو تھی گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔